وأفوض أمري إلى الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھو مائیں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے احکامات کو رب کے بندوں تک کما حق پہنچا دیا. حضرات، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ رب العالمین کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلے. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. جب اللہ رب العالمین کسی قوم کے زوال کا فیصلہ فرماتا ہے فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی اور مددگار بھی نہیں. یہ آیت قوموں کے عروج اور زوال کے قانون کو بیان کرتی ہے کہ کون سی قوم کب تک ترقی یافتہ ہوتی ہے، کون سی قوم کب تک عزت کی زندگی گزارتی ہے، اور کون سی قوم کب ذلت و پستی کے عمیق گڑھے میں جا گرتی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کے اندر بھی انقلابی خصوصیات، انقلابی صفات اور انقلابی کمالات رہتی ہیں، اس وقت تک اللہ رب العالمین قوم کو عروج عطا کرتے ہیں، عزت عطا کرتے ہیں اور سربلند رکھتے ہیں. اور جب اس قوم کے اندر سے وہ انقلابی خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ رب العالمین اس قوم کی تقدیر میں زوال کا فیصلہ لکھ دیتا ہے. اور جب کسی قوم کی تقدیر میں اللہ رب العالمین زوال اور پستی کا فیصلہ لکھ دیتا ہے تو کائنات کی کوئی طاقت نہیں جو اس قوم کو پھر سربلند کر سکے. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور ایسی قوم کا زمین پر نہ کوئی مددگار بنے گا، نہ کوئی حامی بنے گا، نہ کوئی دست و بازو بنے گا، اور نہ کوئی ان کے آگے بڑھ کر تھامنے والا ہوگا. یہ آیت ہم سب کو بتلاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بھی قوم کو جب ترقی دیتے ہیں تو ان کے اندر موجود ہونے والی صفات، عقیدے کی بنیاد پر کوئی بھی قوم ترقی کرتی ہے. ان کے اندر عقیدے کا انقلابی پیغام جب تک رہتا ہے، توحید کا انقلابی پیغام جب تک ان کے اندر رہتا ہے، معاملات اور اخلاق جیسے اہم صفات ان کے اندر ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین انہیں سربلند کرتا ہے. اور جب یہ قوم اندرونی طور پر خالی اور کھوکھلی ہو جاتی، جس کے پاس عقیدہ نہیں، جس کے پاس اخلاق نہیں، جس کے پاس عبادات نہیں، جس کے پاس مثالی معاملات نہیں،
ایسی قوم دشمن سے پہلے خود زیر ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ تمام کی تمام باتیں پوری تاریخ کا ایک خلاصہ ہے۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم دشمن کی وجہ سے شکست کھاتے ہیں، ہم دشمن کی وجہ سے ہار جاتے ہیں۔ نہیں، ہم سب سے پہلے خود اپنی وجہ سے ہار جاتے ہیں، ہم سب سے پہلے خود اپنی وجہ سے شکست کھا جاتے ہیں۔ ہم جب دشمنوں کو الزام دیتے ہیں کہ فلاں دشمن کی وجہ سے ہم آج ذلیل ہیں، فلاں حکومت کی وجہ سے آج ہم رسوا ہیں، کہ فلاں کی وجہ سے آج ہم مظلوم ہیں، قرآن کہتا ہے نہیں لوگوں نہیں، بلکہ تمہارے اندر کی کمزوریاں وہ سب سے بنیادی باتیں ہیں جو تمہاری ذلت کا سبب بنتی ہے، تمہاری رسوائی کا سبب بنتی ہے اور تمہاری پستی کا سبب بنتی ہے۔ آج حالات کا علم آپ سب کے علم میں ہے، ملکی سطح پر کہہ لیجئے یا عالمی سطح پر کہہ لیجئے۔ اگر عالمی سطح کی بات کی جائے، عرب ممالک میں امن آج مفقود ہے، مسلمان خون کا پیاسا ہے، مسلمان کے بم مسلمانوں کی مسجدوں میں بلاسٹ کیے جا رہے ہیں، اور تو اور ملک فلسطین کی تاریخ تو آپ سب کو معلوم ہے، گزشتہ یہ 2 مہینے کی تاریخ خون سے رنگین تاریخ ہے، گزشتہ 2 مہینے سے یہ 2.5 مہینے کی جو تاریخ ہے لہو سے رنگین تاریخ ہے، یہ عالمی سطح کا منظرنامہ ہے۔ اور اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں، فرقہ پرستی کا ماحول جگہ جگہ پر ان کا بازار گرم ہے، مسلمانوں کو ملک بدر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کبھی مسلمانوں کے گھروں کو منہدم کیا جا رہا ہے، کبھی مسلمانوں کی مسجدوں کو تبدیل کر کے وہاں پر مندروں کا قانون نافذ کیا جا رہا ہے، کبھی مسلمانوں کی عورتوں کے حجاب پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، کبھی مسلمانوں کے خلاف ببانگ دہل اعلان کیا جا رہا ہے کہ مسلمان کو اس ملک میں جینے کا کوئی حق نہیں، مسلمانوں کے اسکولز، مسلمانوں کے کالجز پر ان کے تعلیمی نصاب کو تبدیل کر کے مسلمان کے ذہن کو دین بیزار کر کے پورے سیکولر کی طرف انہیں ڈھکیلا جا رہا ہے۔ یہ ملکی طور پر یہ حالات ہیں، اور ایک مومن بندہ جب یہ حالات کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، پڑھتا ہے، اس کا دل غم زدہ ہوتا ہے، اس کا دل دکھی ہوتا ہے، اور کیوں نہ دکھ ہو مسلمان کو، کیوں نہ غم زدہ ہو مسلمان کا دل، کیونکہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے ایک جسم دو روح کی طرح ہوتے ہیں۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى۔ مشرق کے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مغرب کے مسلمان اس کا درد محسوس کرتا ہے، شمال کے مسلمان کو ٹھیس پہنچتی ہے تو جنوب کے مسلمان کے اس کے درد سے کرارا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ مسلمان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو قدرتی طور پر اس کے دل میں درد وہ اپنے طور پر محسوس کرتا ہے۔ حضرات، یہ حالات کیوں؟ یہ سب حالات کیوں؟ جبکہ ہماری تاریخ انتہائی ماضی میں ہماری تاریخ انتہائی روشن تاریخ رہی، انتہائی تابناک تاریخ ہماری رہی، اور انتہائی درخشندہ تاریخ ہماری رہی۔ جس قدر اہم تاریخ اور روشن تاریخ قوم مسلم رکھتی ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس ایسی روشن تاریخ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ زوالی الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے سارے مشرق و مغرب کو سمیٹ کر میرے سامنے دکھا دیے، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچنے والا ہے جہاں تک کہ دنیا کا کونا کونا مجھے سمیٹ کر میرے آنکھوں کے سامنے دکھایا گیا۔ اور سبحان اللہ، جب سے اسلام کا سورج طلوع ہوا، محض 23 سال کی قلیل مدت میں جزیرے عرب اسلام کا زیر سارا آ گیا، اور اسلام کا سورج طلوع ہونے کے بعد محض 50 سال میں مسلمان آدھی دنیا کے حکمران اور آدھی دنیا کے حاکم اور بادشاہ بن گئے۔ مسلمانوں کی یہ روشن تاریخ
کہ مسلمانوں کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے، جہاں بھی مسلمان جاتے تھے وہاں کی رعایا، وہاں کی عوام مسلمانوں کا ساتھ دیتے تھے، وہاں کی زمینیں مسلمانوں کے زیر اقتدار آتی تھی، اور سب سے بڑے تعجب کی بات یہ ہے وہاں کی غیر مسلم رعایا اور وہاں کی غیر مسلم قومیں اپنے بادشاہوں سے بغاوت کر کے مسلمانوں کے حامی اور مددگار بنتے تھے۔ سب سے بڑی تعجب کی بات ہے، یہ ملک ہندوستان کا ملک آج بھی اس کی تاریخ شاہد عدل ہے کہ جب غیر منقسم ہندوستان میں ابھی ہندوستان بٹوارے کا شکار نہیں ہوا تھا، ابھی ہمارا ملک تقسیم نہیں ہوا تھا، غیر منقسم ہندوستان میں پہلی صدی ہجری میں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ سندھ کی سرزمین پر وارد ہوئے اور وہاں پر بادشاہ کے ظلم و ستم سے لوگوں کو آزادی دلائی، راجہ طاہر کا انہوں نے قتل کیا اور ایسی امن کی فضا وہاں پر قائم کی کہ جب 4 سال مکمل کرنے کے بعد مرکز الخلافہ سے انہیں واپس بلایا گیا، یہاں کی غیر مسلم رعایا، یہاں کی غیر مسلم عوام سڑکوں کے دونوں کنارے کھڑی ہوئی تھی، اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی، اپنے قومی گیت گا کر طبل بجا رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے ملک کے بادشاہ، اے ہمارے حکمران، جیسا ہم نے تمہاری حکومت کے زیر سایہ سکون دیکھا ہے اپنے راجہ طاہر کے حکومت میں ویسا ہم نے امن نہیں دیکھا ہے، لہذا جا رہے ہو تو ذرا جلد لوٹ کر آنا۔ یہ ہماری تاریخ روشن تاریخ تھی، یہ ہماری روشن تاریخ اور تابناک تاریخ ہماری تھی کہ مسلمان جہاں بھی جاتے تھے وہاں کے غیر مسلم رعایا اپنے بادشاہوں سے غداری کر کے مسلمانوں کی حمایتی بن جایا کرتے تھے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس ملک کی ایک عظیم شخصیت گاندھی جی، انہوں نے کہا تھا، دیکھیے سب سے بڑی گواہی کون سی گواہی ہوتی ہے کہ جس کو اپنوں سے پہلے غیر بھی قائل ہو اور وہ بھی شہادت دینے پر مجبور ہو۔ انہوں نے کہا تھا میں اگر اپنے ملک کے دانشوروں کو، اپنے ملک کے رہنماؤں کو طرز حکومت کرنے کی اگر ترغیب دوں تو میں انہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرز حکومت کی ترغیب دوں گا، کمانڈنگ کرنی ہو تو ایسی کرو، حکومت کرنا ہو تو ایسا کرو، زمین پر عدل و انصاف کی فضا کو قائم کرنا چاہتے ہو تو عمر بن خطاب کو دیکھو، الفضل ما شہدت به الاعداء۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے سے پہلا دشمن جس کا قائل ہو جائے۔ ہماری تاریخ ایسی روشن تاریخ تھی کہ اپنے تو اپنے غیر بھی گواہی دیتے تھے۔ اور امام الہند ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے جب ملک تقسیم ہو رہا تھا، ملک بٹوارے کا شکار ہو رہا تھا اور اس وقت یہ ہندوستانی مسلمان بڑا دکھی تھا، غم زدہ تھا، افسردہ تھا، دہلی کی جامع مسجد پر یہ مسلمان کھڑا ہوتا ہے اور قوم کے ایمان کو جگاتا ہے، قوم کے زمین کو جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے لوگوں یاد رکھو یہ ملک ہمارا ملک ہے، اس ملک کی تقدیر کے فیصلے تمہاری آواز کے بغیر ادھورے ہیں، آج تم زلزلوں سے ڈر جاتے ہو، کبھی تم خود زلزلہ تھے۔ مسلمان جب پاکستان جا رہے تھے آپ نے قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا آج تم زلزلوں سے ڈر جاتے ہو، کبھی تم خود زلزلہ تھے، آج آندھیوں سے کانپ جاتے ہو، کیا یاد نہیں کہ تمہارے اسلاف تو وہ اسلاف تھے، تمہارے اسلاف تو وہ اسلاف تھے جو پہاڑوں کی چھاتیوں کو جنہوں نے رون ڈالا، جو سمندروں کی تہوں میں اتر گئے، جب بجلیاں لپکی تو مسکرا دیے، بادیں سر سر گزری تو قہقہوں سے اس کا استقبال کیا۔ یہ ایمان کی جان کنی ہے کہ شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے مسلمان آج اپنے ہی گریبان کے تار بیچ رہے ہیں اور اللہ سے اس درجے غافل ہو چکے ہیں کہ جیسے کبھی اس پر ایمان ہی نہیں تھا۔ میرے پاس تمہارے لیے کوئی نیا نسخہ نہیں، آپ نے کہا تھا میرے پاس تمہارے لیے کوئی نیا نسخہ نہیں، وہی 1450 برس پرانا نسخہ ہے اور جسے کائنات انسانی کے سب سے بڑے محسن نے لایا تھا، اسی نسخے کی اتباع کرو اور اسی نسخے میں تمہاری کامیابی اور کامرانی کا راز چھپا ہوا ہے۔ امام الہند ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایک جملہ اس امت کی روشن تاریخ پر دلالت کرتا ہے کہ کیسا مسلمان عروج پر رہا کرتے تھے۔ اگر اس کی ایک میں مثال دینا چاہوں گا
امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پر جنگ ہو رہی تھی، اور روم کا بادشاہ اس کو معلوم ہوا کہ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں کے درمیان جنگ چل رہی ہے۔ روم کے بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹر لکھا، اور لیٹر میں اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے درمیان جنگ چل رہی ہے، اگر تم کہو تو میں اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ تمہارے ساتھ بھیجوں تاکہ تم میری فوج کو لے کر حضرت علی سے جنگ کرو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے لیٹر پڑھا تو غیرت بھڑک اٹھی ان کی، وہ سمجھ گئے یہ دشمن ہمارے اختلافات کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ آپ نے اس کو خط لکھا اور کہا، خط کا آغاز آپ نے جن الفاظ کے ذریعے کیا، کہا یا کلب الروم، یا کلب الروم، اے رومی کتے، اے رومی کتے، یاد رکھ اگر ہمارے اختلافات کا ناجائز فائدہ تو اٹھانا چاہے گا، حضرت علی کے فوجوں میں سے ادنا فوجی ہو کر میں تجھ سے قتال اور تجھ سے جنگ کروں گا۔ کیا اسٹیج پہ تھے مسلمان، کیا وقار تھا مسلمانوں کا، کیسی رفتوں پر مسلمان فائز تھے، کیسی سربلندیوں پر مسلمان فائز تھے، جہاں پر وقت کی بڑی سپر پاور طاقت کو ان الفاظ میں خطاب کیا کرتے تھے، یا کلب الروم، اے رومی کتے۔ رفتوں پر ان کے سلام ہیں، بلندیوں پر ان کے سلام ہیں، عظمتوں پر ان کے سلام ہیں، احترام پر ان کے سلام ہیں، وقار پر ان کے سلام ہیں، کہ سبحان اللہ کیسی روشن تاریخ مسلمانوں کی تھی۔ اور اگر تہذیب اور کلچر کی بات کی جائے، مسلمانوں کی تہذیب اور مسلمانوں کا کلچر کیسا غالب کلچر تھا، مسلمانوں کا کیسی تہذیب مسلمانوں کی غالب تہذیب تھی، کہ قرون وسطیٰ میں، یعنی کہ اسلام کی 5ویں 6ویں صدی ہجری کی بات ہے، کہ یورپ کا انگریز عربی کے چند جملے بول کر بہت بڑا فخر محسوس کرتا تھا۔ یورپ کا انگریز عربی کے چند بول کر بڑا اپنے لیے باعث صد افتخار سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اس قوم کی زبان بول رہا ہوں جو قوم کے دنیا کی امام ہے، دنیا کی قائد ہے، دنیا کی رہنما ہے، بڑا فخر محسوس کرتا تھا۔ اور آج ہمارے اندر مروبیت کا ایسا ذہن ہے، غیروں سے متاثر ہونے کا ہمارے اندر ایسا ذہن ہے کہ ہم انگریزی کے چند الفاظ بول کر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، ان کا لباس پہن کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں، ان کا ہیئر اسٹائل بنا کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں، ان کی بولی بول کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ایسا مروبیت کا ذہن پایا جاتا ہے۔ قرون وسطیٰ میں یہ مسلمانوں کی ایسی روشن تاریخ تھی، یورپ کا انگریز عربی زبان بول کر فخر محسوس کرتا تھا۔ حضرات، جو امت 1000 سالہ اتنی تاریخ، روشن تاریخ اپنے پاس رکھتی ہے، لیکن کیا بات ہے کہ آج وہ امت کو دشمن غرا رہا ہے، آج اسی امت کے چہرے پر دشمن قہقہا زار ہے، آج اسی امت کے افراد کو دشمن رگڑ رہا ہے، کچل رہا ہے۔ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها امن قلة یومئذ نحن یا رسول اللہ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء كغثاء السیل ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المہابة منکم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دیتے ہوئے فرمایا تھا، قریب ہے وہ زمانہ جس زمانے میں کہ غیر اقوام مسلمان پر ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، امن قلت یومئذ نحن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں مسلمان تعداد کے اعتبار سے کم ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا بل انتم یومئذ کثیر، تعداد کے اعتبار سے تو
تم بہت زیادہ ہو. کتنے ہی تعداد کے اعتبار سے مسلمان؟ کروڑوں کی تعداد میں. اس زمانے میں بس ہزاروں کی تعداد میں تھے تو لاکھوں پر چھاتے تھے. آج کروڑوں کی تعداد میں ہو کر بھی ہزاروں پر نہیں چھا سک رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعداد کے اعتبار سے تو تم بہت زیادہ ہوگے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری جو حیثیت ہوگی وہ سمندر میں جو کچرا ہوتا ہے، کچرے کی مانند تمہاری حیثیت ہو جائے گی. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، دشمن کے دلوں میں تمہارا جو روب و دبدبا ہے رب العالمین وہ روب و دبدبا نکال دے گا. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں وہن نامی مرض کو اللہ رب العالمین مسلط کر دے گا. فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ، اللہ کے رسول یہ وہن کون سی بیماری ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، تم دنیا کے عاشق بن جاؤ گے، تم دنیا پر فریفتہ بن جاؤ گے، دینار و درہم کے غلام بن جاؤ گے، دولت کے پجاری ہو جاؤ گے، شہرت کے دل دادا ہو جاؤ گے، عورت پرستی کا مزاج تمہارے اندر ہوگا. حب الدنیا وکراہیت الموت، اور موت کے نام سے تم کانپ جاؤ گے، موت کے نام سے ہی تم نفرت کرنا شروع کر دو گے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلامی لشکر کو لے کر گئے اور آپ نے وہاں کے حکمراں کو یہ پیغام لکھا اور کہا یاد رکھو فقد جئتکم بقوم. فارس کے بادشاہ کے پاس گئے تھے اور کہا فقد جئتکم بقوم یحبون الموت کما تحبون الحیاۃ، ایسی قوم اور لشکر کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہوگا جو موت سے ایسے ہی پیار کرتی ہے جیسے تم زندگی سے پیار کرتے ہو. اسلاف امت، ہمارے ماضی کی نسلیں، ماضی کی یہ جماعتیں اور ماضی کے یہ گروہ اور ہمارے درمیان یہ بنیادی فرق ہے، وہ موت سے بھی پیار کرتے تھے اور ہم موت کے نام سے ہی کانپ جاتے ہیں. موت کا خوف ہر انسان کے دل میں فطری خوف ہوتا ہے، موت کا فطری خوف تو ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، لیکن یہی موت ایک مومن بندے کے حق میں بہت بڑی بشارت ہوتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب حالات اتنی تیزی سے بدلیں گے کہ مسلمان دنیا پرست ہو جائے گا، جس کی وجہ سے مسلمان یوں سمجھیے کہ سمندر کا کچرا بنے گا اور اسلامی مملکتیں، اسلامی حکومتیں اور مسلمانوں کی حکومتیں غیروں کے لیے دسترخوان بنیں گی. جس نے چاہا جب چاہا جھپٹ لیا، اڑا لیا، حملہ کر دیا اور راہ فرار اختیار کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم سب کو بتلاتی ہے کہ آج ہم اتنے ذلیل کیوں؟ آج مسلمانوں کا ماضی اتنا روشن تھا اور مسلمانوں کا حال اتنا پستی کا شکار کیوں؟ حضرات، دو چند رہنما خطوط ہے اور میری اصل تقریر کا یہی اصل لب لباب ہے. ان باتوں کو یاد رکھنے کی اشد ضرورت ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں، مسلمان اور اسلام کی تاریخ بتلاتی ہے مسلمانوں کو جب بھی اقتدار ملا وہ توحید کے راستے سے اقتدار ملا. مسلمان جب بھی سر بلند رہے وہ توحید کے راستے سے سر بلند رہے. مسلمانوں کو جب بھی عروج ملا وہ توحید کے راستے سے عروج ملا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. اللہ رب العالمین نے ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے. کس بات کا وعدہ؟ اللہ تمہیں زمین پر ایسا ہی اقتدار عطا کرنے والے ہیں جیسے تم سے پہلے ماضی کے لوگوں کو اقتدار عطا فرمایا، اور تمہارے دین کے قدم کو زمین پر ایسے ہی مضبوط طریقے سے جمانے والے ہیں جیسے ماضی کی نسلوں کے دین کو اللہ رب العالمین نے زمین پر جما دیا، اور امن اور خوف کے ماحول کو ہٹا کر امن اس زمین پر لانے والے ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تم محض میری عبادت کرو گے اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرو گے. معلوم کیا ہوا؟ اقتدار کی منزل تک پہنچنے کا راستہ اگر کوئی ہے تو عقیدہ توحید. حکومت کی منزل تک پہنچنے کا واحد راستہ اگر کوئی ہے تو توحید ہے.
سر بلند ہونے کا کوئی راستہ ہے تو عقیدہ توحید ہے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. اسلام کی اتنی واضح تعلیمات جو بتلاتی ہے کہ عظمت رفتہ کو اگر پانا چاہتے ہو، کھوئی ہوئی عظمت کے اگر حامل بننا چاہتے ہو، سب سے پہلے اپنے دلوں کے عقیدوں کو درست کرو. دیکھو مسلمانوں میں عقیدے کی کیسے کیسے بگاڑ کے مظاہر ہیں. مسلمان ایک طرف تو اللہ کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتا ہے اور مزاروں کے پاس جا کر وہاں پر ولیوں کے لیے بھی سجدہ ریز ہوتا ہے. میں جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، میں جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا. تیرا دل ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. حج کو جاتے ہیں مسلمان، اور آپ کو معلوم ہے حج کو جانے سے پہلے اس وقت تک حج کو مکمل حج مسلمان تسلیم نہیں کرتا جب تک کہ حج کو جانے سے پہلے مزار کا طواف نہ کر لے، اور حج سے فراغت کے بعد مزار پر حاضری نہ دے دے. مسلمان کا حج تب تک حج نہیں کہلاتا. جمعہ آتا ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد مسلمان جمعہ کا تصور اس وقت تک اس کے پاس نہیں جب تک کہ وہ مزار پر حاضری نہ دے دے. عید کی مناسبت آتی ہے اور عید جب تک ان کے پاس عید نہیں کہلاتی جب تک کہ فلاں درگاہ پر نہ جاوے، جب تک کہ فلاں بزرگ کو اپنی خوشیوں میں شریک نہ کر لے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مسلمانوں کا مزاروں سے جو تعلق ہے اور اللہ رب العالمین سے کتنا کمزور تعلق ہے، اس کو شاعر نے کہا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارا جملہ فرمایا تھا. آپ نے فرمایا اقیموا دولت الاسلام فی قلوبکم تقم لکم فی ارضکم. جو خلافت اسلامیہ کا نعرہ لگاتے ہیں، خلافت اسلامیہ کا جو نعرہ لگاتے ہیں، ان کے لیے آپ نے بہت بڑی نصیحت کی تھی اور آپ نے کہا تھا لوگوں تم خلافت اسلامیہ زمین پر قائم کرنا چاہتے ہو، پہلے اپنے دلوں کی سرزمین پر خلافت اسلامیہ تو قائم کرو. دیکھو تمہارے دل کس کی محبت سے آشنا ہے، دیکھو تم کس سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہو، دیکھو تمہارے توکل کی امیدیں کس سے جڑی ہوئی ہیں، دیکھو تمہارے ارمانوں کی جگہ کون سی ہے. پہلے اپنے دلوں کے عقیدوں کو درست کرو، اس کے بعد زمین پر خلافت اسلامیہ کو قائم کرنے کی کوشش کرو. تم عقیدے کے اعتبار سے گمراہ ہو، توحید کے اعتبار سے بگڑے ہوئے ہو، شرک تمہاری زندگی میں موجود ہے، بدعات اور خرافات کے تم دلدادہ ہو اور چاہتے ہو کہ زمین پر خلافت اسلامیہ قائم ہو. اقیموا دولت الاسلام فی قلوبکم تقم لکم فی ارضکم. حضرات اقتدار کی منزل پر، عروج کی منزل پر سربلندی چاہتے ہو، اس کا واحد راستہ اور سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کی اصلاح فرمائیں. اور دوسری بات، ماضی کی نسلوں میں اور ہمارے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے، ان کو اس بات کا بہت اچھی طرح احساس تھا کہ انہیں جو بھی زمین پر سربلندی ملی ہو، انہیں جو بھی اقتدار ملا ہے، انہیں جو بھی فتوحات ملی ہوئی ہیں، انہیں جو بھی سرزمینیں ملی ہوئی ہیں، وہ اسلام کی بدولت ملی ہوئی ہیں. انہیں جو بھی زمین پر عزت ملی اسلام کی بدولت ملی. اس بات کا احساس ان کے دلوں میں بہت اچھی طرح، بخلاف ہمارے احساس کے. ہم کیا سمجھتے ہیں عزت کا معیار؟ ہم کسے سمجھتے ہیں؟ ہمارے اونچے خاندان کو ہم عزت کا معیار سمجھتے ہیں، خاندانی حسب و نسب کو ہم عزت و سربلندی کا معیار سمجھتے ہیں، عالیشان بنگلے اور محلات کو ہم اپنی عزت کا معیار سمجھتے ہیں، قیمتی سواریوں کو ہم اپنے لیے عزت کا معیار سمجھتے ہیں، مہنگی اور قیمتی مشینوں، بے جان مشینوں کو ہم عزت و سربلندی کا معیار سمجھتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جا رہے تھے اور جب قریب تک پہنچ گئے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقبال کیا اور جب دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر جو لباس ہے غبار آلود لباس ہے، آپ کا بدن بھی غبار آلود ہے، آپ کے بال بھی پراگندہ ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہل غیرت ثیابک، کاش آپ نے اپنا ڈریس چینج کر لیا ہوتا، تھوڑا حیت آپ نے اپنی درست کر لی ہوتی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دور شخصیت تھی. آپ سمجھ گئے کہ ان کے اندر مروبیت کی بو مجھے آ رہی ہے، غیروں کی تہذیب سے متاثر ہونے کا جذبہ ان کے اندر مجھے دکھ رہا ہے. آپ نے فوراً کہا اے عبیدہ بن جراح، یاد رکھو
اگر تمہارے علاوہ کوئی دوسرا یہ جملہ کہتا تو اس کو ایسی سزا دیتا جو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جاتی۔ اس بات کو نہ بھولو، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم دنیا کے سب سے ذلیل ترین قوم تھے۔ شاعری کے علاوہ ہمارا کوئی کارنامہ نہیں، اونٹوں کو چرانے کے علاوہ ہمارا کوئی کارنامہ نہیں، لوگوں سے لڑنا بھیڑنا قتل و غارت گری کا بازار کرنا، اس کے علاوہ کوئی ہمارا کارنامہ نہیں تھا۔ دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم تھے۔ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، عزت اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے ہمیں سربلندی عطا فرمائی۔ یاد رکھو بھائیو، عزت ہمیں ہمارا لباس نہیں دلا سکتی، ہمارے عالی شان محلات ہمیں عزت کے حقدار نہیں بنا سکتے، ہماری قیمتی سواریاں ہمیں عزت کا حقدار نہیں بنا سکتی، ہماری قیمتی بے جان مشینیں ہمیں عزت کے معیار پر فائز نہیں کر سکتے۔ إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ أُمَّةً فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اسلام کے ذریعے ہی ہم سربلند ہو سکتے ہیں۔ وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِدُونِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اور اسلام کو چھوڑ کر اگر ہم عزت کے اور کسی چیز میں متلاشی ہوں گے تو پھر اللہ رب العالمین ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ لہٰذا اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ ماضی کی نسلوں میں اور ہمارے درمیان جو بنیادی فرق ہے، ایک فرق یہ بھی ہے، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ جس بندے کا تعلق اللہ سے جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ بندہ زمین پر اتنا ہی زیادہ سربلند ہوگا۔ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی، کون نہیں جانتا اس نام کو؟ آپ ایک جنگ کی رات تھی، سارے لوگ خیموں میں بند تھے، آپ نے خیموں کا جائزہ لینا چاہا اور ساتھ میں 2-3 افراد کو ساتھ میں لیا۔ پہلے خیمے میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، رات کی بات ہے، صبح جنگ ہونے والی ہے، خیمے اور ٹینٹ لگے ہوئے تھے، آپ جائزہ لے رہے ہیں۔ پہلے خیمے کو آپ نے دیکھا تو نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرے خیمے میں آپ نے دیکھا کہ لوگ تلاوت قرآن میں مصروف ہیں، تیسرے خیمے میں آپ نے دیکھا تو وہاں پر لوگ دعا اور مناجات میں مصروف ہیں، اور چوتھے خیمے میں آپ نے دیکھا تو سارے کے سارے خیمے والے وہاں پر سو رہے ہیں۔ آپ نے ان کو جگایا اور کہا، لوگوں یاد رکھو، اگر ہمیں اس جنگ میں شکست ہوگی محض تمہاری غفلت کی وجہ سے ہوگی، اگر ہم اس جنگ میں ہار جائیں تو یاد رکھو اس کا بنیادی سبب تمہاری غفلت اور تمہاری نیندیں ہوں گی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ماضی کے مسلمان، ماضی کی نسلیں، ماضی کا وہ گروہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا تھا کہ جس مسلمان کا اللہ رب العالمین سے تعلق جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، وہ مسلمان، وہ قومیں، وہ نسلیں زمین پر اتنی ہی زیادہ سربلند رہے گی، اور مسلمانوں کا تعلق اللہ رب العالمین سے جتنا زیادہ ادھورا ہوگا، جتنا زیادہ ناقص ہوگا، اسی قدر مسلمان ان کی حیثیت زمین پر ہوگی۔ لہذا ہم بدل گئے، اس لیے ہمارے حق میں فیصلے بدل گئے، ہم حاکم تھے آج محکوم ہو گئے، ہم غالب تھے آج مغلوب ہو گئے، ہم روب اور دبدبے والی قوم تھی آج ہم مروبیت کا شکار ہو گئے، ہم صاحب اقتدار و اختیار تھے آج غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت ضرورت ہے کہ اسلام نے جن راہوں کو عروج اور سربلندی کی راہیں بتلائی ہیں ان راہوں کو اپنائیں۔ ہمیں یقین ہے اور پورا یقین ہے رب العالمین پھر وہی کھویا ہوا وقار اور کھوئی ہوئی عظمت ہمیں دوبارہ عطا کر سکتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، بار الہ ہم سب کو عقیدے توحید سے مالا مال فرما، بار الہ شرک اور شرک کی ساری گندگیوں سے ہمارے سینوں کی حفاظت فرما، بدعات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں عطا کر دے۔ بار الہ وہ سارے خطوط جن خطوط پر چلنے سے مسلمان سربلند ہو سکتے ہیں، ان خطوط پر سارے مسلمانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تیری سچی محبت مسلمانوں کے دلوں میں پیدا فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت مسلمانوں کے دلوں میں پیدا فرما، نمازوں سے محبت کرنے والا بنا۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، دیکھیں 8 دن میں ایک مرتبہ جمعہ کی مناسبت آتی ہے اور اس میں بھی ہم اتنی تاخیر سے آتے ہیں، یہ مردہ دلوں کی علامت ہے، یہ ضمیر کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ 8 دن میں ایک مرتبہ بھی ہم پہلے صف میں نہیں آ سکے،
8 دن میں ایک مرتبہ اللہ رب العالمین سے جڑنے، اسے قریب ہونے، اس کی رحمت کا حقدار ہونے کا ہمیں سبب موقع ملتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم تاخیر سے آتے ہیں۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں، تیرے دین سے سچی محبت کرنے والا ہمیں بنا، تیرے دین کی صحیح معنوں میں پابندی کرنے والا ہمیں بنا، اور مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں بار الہ ان کی بھرپور مدد فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الله بصير بالعباد